دنیا کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کا اور میرا سب کا جو قیمتی اثاثہ ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ قدر و منزلت کا رشتہ ہے، سیلف اسٹیم جس کو کہتے ہیں. اور اس ایک چیز کی طرف کبھی توجہ نہیں کی جاتی، اور اس ایک چیز کے نہ ہونے سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1-2 دن سے گھر سے گیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ڈیورس پہ مجبور کیا گیا اس کے سسرال والوں کی طرف سے، اور اس بات کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی بیوی چاہتی ہے طلاق لینا تو یہ وہ لے سکتی ہے، چاہے اس کے پاس اس کا کوئی جواز نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ خلا لینے کے لیے خواتین کو کوئی جواز نہیں چاہیے. ویسے خواتین کے پاس ہوتے ہیں جواز، لیکن خلا لینے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے یہ بندہ اب پسند نہیں ہے. جو پہلے شاید پسند تھا تو وہ کہتے کہ مجھے یہ بندہ اب پسند نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کوئی نئی برائیاں آ گئی ہیں، لیکن اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا لکھنا ہے خلا کی درخواست میں. کیا کبھی کسی کا تجربہ ہے یا کوئی جانتا ہے کہ وکیل کیا لکھواتے ہیں؟ ایسے ہی اذیت دینے کے لیے. حالانکہ قانون کہتا ہے کہ صرف اتنا لکھ دو کہ یہ بندہ مجھے اب پسند نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں بھی وکیل لکھواتے ہیں کہ جو میں سٹیج سے آپ کے ساتھ کر نہیں سکتا. اگر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ، اور معاشرے میں ویسے بھی اگر آپ نے کسی بندے کو فنا کرنا ہے اور آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو آپ اس پہ کچھ ایسی الزام تراشی کر سکتے ہیں کہ وہ تھا مر جائے گا. اتنا ہی کافی ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ منہ سے بات نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے. یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا بچہ نشے کی بیماری میں آپ کے ساتھ الزام تراشی کرتا ہے کہ آپ نے میری زندگی خراب کی ہے، یا آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یا آپ نے میرا کچھ باقی نہیں بچنے دیا، یا ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دل میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ محض ایک الزام تراشی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت کام کا ہنر ہوگا کہ جب آپ کو کسی الزام کا سامنا ہو جو کہ جھوٹا ہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں، کہ جب کوئی آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے کسی برائی کا اور آپ میں وہ برائی نہ ہو تو آپ کے دل میں ملال نہ آئے. جب کوئی الزام لگائے تو آپ کا دل سنبھلا رہے. ہیلدی سیلف اسٹیم اگر بلڈ کی ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے جیسے زرہ بختر پہنی ہوتی ہے اور آپ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. پر یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. جب کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو نارملی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیچڑ آپ کے وجود کو گندا کر گیا ہے، لیکن اگر آپ کی سیلف اسٹیم یا عزت نفس سالڈ ہے تو آپ مسکرا کے تو آگے بڑھ جائیں گے. اگر آپ نے جدوجہد کی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو تعمیر کیا ہوا ہے تو پھر وقت پہ کام آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے سیلف اسٹیم کو تعمیر نہیں کیا، عزت نفس کو بحال نہیں کیا، تو پھر جب ضرورت پڑے گی عزت نفس کی تو وہ موجود نہیں ہوگی. یہ ان کا پرسیپشن ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے. معاشرہ اس بارے میں نیوٹرل ہے. معاشرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی خاتون کو یا کسی مرد کو ڈیورس ہوئی ہے، لیکن وہ خاتون یا مرد اس کے سائے تلے بہت سفوکیشن محسوس کرتا ہے. یہ اس کا اپنا پرسیپشن ہے، کیونکہ اس نے سیلف اسٹیم اپنی نہیں بلڈ کی ہوئی تو وہ لوگوں کو بتاتی نہیں کہ مجھے ڈیورس ہوئی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بتاؤں گی کہ ڈیورس ہوئی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ ضرور میرے میں کوئی کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، تو اس لیے مجھے ڈیورس ہوئی ہے. تو وہ بتاتی نہیں. لوگ، خواتین ڈیورس کے 5-5 سال تک جب کسی اجنبی جگہ جاتی ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے میاں کا کیا حال ہے تو وہ کہتی بہت اچھا ہے، اور ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے. اور کہتے سناؤ بچے 2 ہی نے کہ اور بھی ہے؟ کہتے نہیں بس 2 ہی نے، کافی نے 2. مطلب میں نے خود ایسی باتیں کرتے خواتین کو سنا ہے کہ وہ کس طریقے سے، کس تکلیف سے وہ اپنے ان معاملات کو چھپا کے رکھتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے یا آپ کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں، دنیا اس بارے میں ویلیو نیوٹرل ہے. آپ کے 4 چاند کو دنیا کو اس سے کوئی بھلا نہیں، دنیا کو کوئی فائدہ نہیں، دنیا کو اس سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی کہ آپ کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کو اس بات سے کوئی غم نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے. دنیا کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ آپ کا اور اس کا رشتہ میوچول بینیفیشل ہے کہ نہیں ہے. اور سیلف اسٹیم ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ لبرٹی مارکیٹ سے لے آئیں. یہ آپ کو بلڈ کرنی پڑتی ہے، اور جتنا ارلی بلڈ کر لیں تو اتنا اچھا ہے. لیکن آپ بلڈ کریں گے اگر آپ کے ماں باپ آپ کو اس رستے پہ لگائیں گے. اگر ماں باپ 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ کردار ہے جو اصل میں آپ کی ضرورت ہے، باقی سب چیزیں ضمنی ہیں. نمبر 1 چیز جو ضرورت ہے وہ ایک کردار ہے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.